السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ سورۃ البقرہ اور تیسرا سپارہ جو ہے وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے بات ہے تلک الرسل، انبیاء علیہ السلام کی فضیلتوں کے حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ اور ایک اور بات، بعض کے نزدیک یہ کنٹروورشل آیت ہے، وہ اس میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، یا اس کی بنیاد پر ایک باقاعدہ جو ہے وہ شک کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں۔ اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان تفریق جائز نہیں ہے، انبیاء کے درمیان فرق کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فرق کو جائز نہیں کہا۔ جیسے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے راستے سے، تو ایک یہودی اور ایک مسلمان آپس میں دست و گرے باں تھے، لڑ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا نبی محمد افضل ہے، جبکہ میں کہتا ہوں ہمارا نبی موسیٰ محمد سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا یدی، چھوڑو ایک دوسرے کے ہاتھ، کیونکہ دستوں گرے باں تھے۔ تو آپ نے فرمایا دا، چھوڑو اپنے ہاتھوں کو، اور جان لو کہ تم جو جس بات پر جھگڑ رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حضور پیش ہوں گا، یعنی سب سے پہلے جس کی قبر کھولی جائے گی وہ میں ہوں گا، اور جب میں اللہ کے عرش کے پاس پہنچوں گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے بھی پہلے حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر بیٹھے ہوں گے۔ تو اس معاملے میں نہ جھگڑو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا، ممکن کیسے ہوا کہ جب آپ کی قبر کو سب سے پہلے شک کیا جائے گا، کھولا جائے گا؟ تو حضرت موسیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید جو وہ 40 دن بے ہوش پڑے رہے، وہ کوہ طور کی تجلی اللہ کو دیکھنے کے لیے گئے، اور وہ تجلی جو ہے وہ طور پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو یہ بے ہوش ہو گئے، اور 40 دن تک بے ہوش رہے۔ شاید وہ جو بے ہوشی ہے اب اللہ نے ان کی اس پر اس کو پورا کر دیا ہے، تو ان کو پہلے مجھ سے بھی پہلے جو اٹھا کر وہ عرش کا پایا پکڑ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ لوگوں کو بھی اس بات سے منع کیا۔ ایک بندہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، اس نے آتے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے، رحیم باپ کے رحیم بیٹے، آپ کمال آدمی آپ۔ اس نے نہ تعریفوں کے کوئی پل باندھنا شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے آپ نے اس کو منع کیا، آپ نے فرمایا تم میرا مقام اور مرتبہ ایسے ہی نہ بڑھاتے چلے جاؤ جو اللہ نے نہیں بنایا، تو ذرا کم۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دینے لگے، تو کہتا ہے آج میرا دل کردہ لوگوں درس دینا۔ آپ نے فرمایا آؤ کھڑے ہو، لوگوں کو کوئی باز و نصیحت کرو، بات کرو۔ اور وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ لوگوں اللہ رسول دی اطاعت کرو۔ اب اس نے ایک ہی ساتھ میں واؤ کے بغیر اللہ رسول اکٹھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ تو بات ٹھیک تھی۔ نے کہا اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قمیض کھینچا اور زور سے اس کو زمین پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا خطیب ہے، برا خطیب ہے، اور تو نے واؤ کے بغیر، واؤ عاطف کے بغیر اکٹھا میرا اور اللہ کا نام برابر لیا۔ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی شان اعلیٰ ہے، اللہ کی شان افضل ہے، اور تو نے واؤ عطف کے بغیر ہم دونوں کا نام اکٹھا ہی لے لیا۔ تو یہ معاملات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ساری چیزیں انسٹرکشنز بتائی ہیں۔ تو گویا کہ جان لیجیے ایک بات اب، کہ انبیاء کے درمیان جو تفریق کرنا اور تفریق پر بحث کرنا، تفریق پر دلائل دینا، یعنی فرق کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی دلائل دینے لگے گا تو کئی دلائل وہ اکٹھے کر لے گا،
اور اس کے اوپر علماء گفتگو بھی کرتی ہیں جو کہ نہیں جائز، کہ فلاں نبی سے بھی غلطی ہوئی، فلاں نبی سے بھی غلطی ہوئی، فلاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی غلطیوں پر ایک پورا لیکچر دے دیا، پورا لیکچر دے دیا، اور احادیث سے دلیلیں نکال کر دیا جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ پیٹ احادیث ہے۔ لیکن ان باتوں کو یوں مقابلے میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جب آپ مقابلے میں تفریق کے لیے باتوں کو اکٹھا کریں گے، چاہے جائے کہ اس کی دلیلیں قرآن و حدیث سے کیوں نہ ہوں۔ اچھا، کیا حضرت آدم کو اس بات پر مجرم بنایا جا سکتا ہے کہ تسی جنت دا اللہ نے کیا سی فلاں پھل نہیں کھانا، تسی نہ کھاندے تے اسی دنیا تے نہ آندے، جنت چ رہندے عیش کردے؟ اچھا، اس بات پر کیا حضرت آدم کو مجرم بنایا جا سکتا ہے؟ لیکن واقعہ صحیح ہوا، واقعہ تو انہوں نے پھل کھایا۔ اس قسم کی گفتگو ہی جائز نہیں ہے، چاہے اس کے دلائل آپ قرآن و حدیث سے ہی کیوں نہ نکالے۔ اس کو کہتے ہیں تفریقی دلائل۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہی کام تو مرزا جہل بھی کر رہا ہے، ادھر سے اہل بیت کی الگ سے فضیلتیں نکال کر، اور جبکہ وہ صحیح حدیث میں ہیں، اور ادھر سے بنو امیہ کی غلطیاں نکال کر، اور وہ ایک جو ہے اس نے ایک پیمانہ کھڑا کر دیا۔ یوں علم اکٹھا محدثین نے نہیں کیا۔ یہ پوری کتاب ہے بھائی، پوری بخاری یہ پڑھ لے، یہ پوری مسلم ہے پڑھ لو، یہ پوری، لیکن اس میں سے خاص موضوعات کو نکال کر اس پر کنٹروورسی کریٹ کرنا اور اس پر ایک فتنہ کھڑا کرنا، اس پوائنٹ آف ویو سے محدثین نے علم کبھی بھی اکٹھا نہیں کیا، چاہے وہ علم قرآن و حدیث سے ہی اکٹھا کیا جائے۔ تو اسی کو کہتے ہیں شکوک و شبہات کا علم۔ اب یہاں پر بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے۔ فضیلت کے ہم قائل ہیں، تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ فضیلت ہے، اللہ نے کیا دیا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ کیسے دی؟ کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔ اب اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا اللہ نے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا بغیر کسی واسطے سے۔ اور اگر ایسے دلیل لے آ جائے تو پھر تو حضرت موسیٰ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوئے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے جبکہ اللہ کے رسول ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوئے، یہ فضیلت بڑھ گئی۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ فضیلت اس تو بھی بڑھ گئی۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے 18,000 نبی آئے، ایک نبی دی 18,000 پتر نبی ہونا، تو فضیلت کس کی زیادہ ہو گئی؟ کس کی زیادہ ہو گئی؟ تمام۔ تو لہذا اللہ نے کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر مختلف انداز سے فضیلت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آسمانوں پر گئے، کوئی نبی نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شفاعت کر سکیں یا کوئی بات کر سکیں۔ اور 50,000 سال کا دن ہوگا، یہ پوری لمبی حدیث آتی ہے بخاری کے اندر، کہ تمام لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیں حساب شروع کر لیں۔ اللہ حساب ہی شروع نہیں کرے گا، لوگ کھڑے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے عرش سے براجمان ہے، اللہ حساب نہیں شروع کر رہے، اور سورج سوا نیزے تے ہے، جیسے کہ بہت نزدیک ہے، اور گرمی کی شدت ہے، تو تمام انبیاء کو سفارش کی جائے گی کہ اللہ کو کہیں کہ حساب ہی شروع کر لیں۔ اجے رحم دی اپیل نہیں، اجے بخشش دی، صرف یہ کہ حساب شروع ہوئے گا تو مکے گا، ہوئے گا ہی نہ تو مکے گا کتوں؟ اتنی دنیا اتنی خلقت کا حساب ہونا ہے، تو اللہ کو کہیں کہ حساب تو شروع کرے۔ تو تمام نبیوں میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کو کہیں گے، وہ سب کہیں گے کہ نہیں، ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی، ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ پھر سب لوگ اللہ کے رسول کے پاس اکٹھے ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سجدے کے اندر پڑ جائیں گے۔ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اللہ صاحب شروع کر دیو، اے وہ طریقہ اپناؤں دا ہے اللہ کو بن، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، 6 راتیں اور 7 دن سجدے کے اندر پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کہیں گے ارفع رأسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں، سل مانگیں تو عطا، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے جب آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ جی حساب شروع کر لیں، پھر حساب شروع کر دیں۔ تو مختصراً یہ فضیلت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ بعضہم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت ہے، پھر یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑا خوبصورت محل ہے، مکان ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر جا رہے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، کوئی کمی نہیں، کمال بنانے والے نے کمال کر دی تھی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک دا مورا ہے دیوار چ، اور سارے لوگ اس عیب کو کہہ رہے ہیں کہ ایٹ اتنے لگی، ایٹ لگ جائے تو مکان پورا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکان کی مثال انبیاء کے آنے کی ہے، یہ انبیاء کے آنے کا محل ہے، اور جو آخری اینٹ ہے وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اب وہ مکان پورا ہو گیا، اس کی خوبصورتی مکمل ہو گئی، اس کی خوبصورتی مکمل ہو گئی، وہ جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں، اور اب میں آ گیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کہ اس سے پہلے بھی انبیاء نے، اولیاء نے، کوئی نیک لوگ بھی گزرے، انہوں نے لوگوں کو اخلاقیات کا بڑا درس دیتا، پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے تمام چیپٹر کلوز کر دیے ہیں، کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر اب کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا، اب کسی کا پیغام اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کہ آپ نے مقارب الاخلاق ہے۔ تلک الرسل، ہم نے اسی طرح بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بعض کے درجات کی بلندی کے ساتھ فضیلت دی ہے، اور بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات، واضح نشانیاں دی۔ کیا نشانیاں؟ وہ پھونک مارتے تھے پرندے کے اندر اور پرندہ اڑنے لگ جاتا تھا، ایک کوڑ کا مریض اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کا کوڑ، ایک پیدائشی جو ہے وہ اندھا مادرزاد اندھا ہوتا، اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر پھونک مارتے وہ وکھن لگ پیندا، اور اسی طریقے کے ساتھ کوئی لنگڑا ہوتا تو اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرتے ٹھیک وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ نے بہت ساری نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی پھر مدد ہم نے روح القدس جبرائیل کے ذریعے کی، روح القدس۔ اب جبرائیل کے ذریعے کیا مدد کی کہ جب لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے، بل رفع اللہ الیہ، تو جبریل آئے حضرت عیسیٰ کو یہ چھت پھاڑی تو آسمان پر لے گئے۔ اب قیامت کے دن، قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو ہم نے جبرائیل کے ذریعے بھی حضرت عیسیٰ کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ اللہ، یہ والی آیت، یہ جو پچھلا جالوت اور طالوت کا تذکرہ ہے، یہ اس کے اوپر آیت ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، آپس میں انہوں نے پھر آپس میں لڑائیاں کی، اور ایک حکومت بنائی 300 سال کے بعد ٹوٹ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی بنی اسرائیل۔ اگر اللہ چاہتا تھا آپس نہ، ما قتل، یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کیوں لڑاتا ہے قوموں کو آپس میں؟ کہ فسادی قوم کو پرامن کے ساتھ لڑاتا ہے تو فسادیوں کو اللہ ختم کرتا ہے۔ اور من بعد، اور اللہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں اختلاف بھی نہ کرتے، لیکن فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور بعض ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، دوسری دفعہ اللہ نے پھر کہا اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے آپس میں، تو کیا مراد ہے اس کا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے ارادے کی دو شکلیں ہیں، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ۔ یہ بہت بڑے فلسفے کی بات ہے اور مختصر بتانے لگا ہوں، لمبی گفتگو ہے لیکن مختصر۔ ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شرک، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو کافر یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ جی تو تیری مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اسی جو شرک کیتے ہیں وہ بھی تیری مرضی کے مطابق ہی کیتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ فلسفے کی بات ہے اور یہ ایمان بالتقدیر کے حوالے سے گفتگو ہے۔ مختصراً بات کر دوں، اللہ کے ارادے کی دو صورتیں ہیں، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ وہ تمام اعمال جو اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں، چور چوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مشرک شرک کر رہا ہے، بدعتی بدعت کر رہا ہے، گناہ کر وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ نے حرام کیے ہیں لیکن ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بندے نے اپنے نفس کی غلامی کی ہے۔ اور ارادہ شرعیہ، باقی وہ تمام خلقت انسانوں کے علاوہ
تمام انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی تمام خلقت اور اللہ کی ارادہ شریعہ کے اندر آتی ہے. بادل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں برس سکتا، پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا، ہوائیں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی، کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مر سکتا، کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پیدا. جہاں تک انسانوں اور جنوں کو اختیار ہے وہاں وہ نافرمانی کر رہے ہیں یا فرما برداری کر رہے ہیں. اس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں. ان دونوں مخلوقوں کو نکال دے، باقی تمام چیزیں اللہ کا ارادہ شریعہ ہے. ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہی ہو رہی ہے. تو اللہ نے یہی بات کی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ چاہتا سی آپس میں لڑائی ہوئے. اللہ نے پیچھے یہ بات کہی ہے، جو یہ رکوع ہم نے پچھلا پڑھا جالوت، اللہ دو قوموں کو اس لیے لڑانا چاہتا ہے کہ فسادی کو پرامن لوگوں کے ساتھ لڑا کر فسادیوں کو زمین پر ختم کرے. اگر اللہ ایسا نہ کرتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین فساد سے بھر جائے. اگر اللہ قوموں کو لڑا کے تباہ نہ کرے تو زمین تو فسادیاں نال بھر جائے. اور ایک ایماندار شریف آدمی کو دنیا اینی نہیں ڈرتی. یا ہاتھ ایک دو بندے ڈر جان گے، لیکن ایک گندے بندے کو 100 بندہ ڈرتا ہے، بغیر وجہ تو ڈرتا ہے. تو لہذا اللہ ان کو پھر ختم کرتا ہے. تو یہاں پر ارادہ کونیہ، اللہ رب العالمین کی ارادہ کونیہ کی بات ہے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. 33 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے.